نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين. آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ مل کر آقائے نامدار مدینے کے تاجدار گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا و مولا، ہم گناہگاروں کے غم گسار ڈوبی نیا کے خیون ہار جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ عرب کی روح فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جھوم جھوم کر درود پاک کا نذرانہ پیش کرے اور پڑھیے بآواز بلندہ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلوا علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات گرامی، ابھی میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے وہ یہ ہے: والضحیٰ واللیل اذا سجا. چاشت کی قسم اور رات کی جب پردہ ڈالے. حضرات گرامی، ہمارے حضور نبی کرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہر عادت و خصلت لاجواب. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام. ہمارے حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نگاہ رحمت لاجواب. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا. اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام. ہمارے حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کان رحمت لاجواب یعنی سماحت لاجواب. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام. ہمارے حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی انگشت رحمت لاجواب. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ نور کے چشمے لہرائیں دریا بنی. انگلیوں کی کرامت پہ لاکھوں سلام. ہمارے حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دست رحمت لاجواب. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا. موج بحر سماحت پہ لاکھوں سلام. ہمارے حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا قدم رحمت لاجواب. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی فرماتے ہیں کہ خائی قرآن خاک گزر کی قسم، اس کفے پاک کی حرمت پہ لاکھوں سلام. ہمارے حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہر خو اور خصلت لاجواب. ہمارے حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہر ادا اور عادت لاجواب. ہمارے حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حسن و جمال لاجواب. حضرات گرامی، حسن یوسف کا چرچا تو خوب ہوا کہ مصر کی عورتوں نے دیکھا تو انگلیاں کٹ گئی، لیکن جب جمال مصطفیٰ کو عرب کے مردوں نے دیکھا تو اپنے سروں کو کٹا ڈالا. جب اس حدیث مبارکہ پر اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ یعنی بریلی کے امام محمد رضا خان فاضل بریلوی کی نظر پڑتی ہے تو بریلی کی سرزمین سے پکار کر کہتے ہیں کہ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا. حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا. سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردانے. کیا بات ہے، سبحان اللہ. بے شک. حضرات گرامی، ہمارے حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک بار سدرہ کے مکین جبریل امین علیہ السلام سے دریافت فرمایا کہ اے جبرائیل علیہ السلام، تم نے تمام انبیاء اور ان کی بارگاہوں کو دیکھا ہے، تم نے ہر رسول اور ان کے درباروں کو دیکھا ہے. اے جبرائیل علیہ السلام، تم نے حضرت آدم علیہ السلام کی خلافت، حضرت نوح علیہ السلام کی اجابت،
حضرت سلیمان علیہ السلام کے ستوت، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدمت، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا اطاعت و محبت، حضرت یوسف علیہ السلام کا جمال، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جلال، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی روحانیت۔ اے جبرائیل علیہ السلام، تم نے ہر نبی اور تمام رسول اور ان کی بارگاہوں کو، ان کے حسن و جمال کو دیکھا، لیکن اے جبرائیل علیہ السلام ذرا یہ بھی تو بتاؤ کیا تم نے کسی کو میری طرح بھی دیکھا؟ تو قال جبریل قلبت مشارق الارض و مغاربها فلم ارى رجلا افضل من محمد علیہ السلام۔ یعنی جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں نے تمام مشارق و مغارب میں پھر کر اور گھوم کر دیکھا، لیکن محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے افضل کوئی شخص نظر ہی نہیں آیا۔ تو جب اس حدیث مبارکہ پر بریلی کے امام کی نظر پڑتی ہے تو پکار اٹھتے ہیں کہ یہی بولے سدرا والے چمنے جہاں کے تھالے، یہی بولے سدرا والے چمنے جہاں کے تھالے، سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک نے یک بنایا، تجھے یک نے یک بنایا۔ حضرات گرامی، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ ہمارے حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرح نہ ان سے پہلے دیکھا گیا اور نہ ان کے بعد۔ حدیث پاک ہے لم ار قبلہ ولا بعدہ مثلہ، یعنی حضور سے پہلے نہ دیکھا گیا حضور کی طرح اور نہ ان کے بعد میں۔ حضرات گرامی، بریلی کے امام کہتے ہیں لم یاتی نظیر کفی نظر مثلے تو نسل پیدا جانا، جگراج کو تاج ترے سرسو ہے تجھ کو شہ دوسرا جانا۔ حضرات گرامی، ہمارے حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جو کچھ حسن و جمال عطا ہوا وہ کسی کو بھی عطا نہیں ہوا۔ حضرات گرامی، حضرت یوسف علیہ السلام کو حسن و جمال کا صرف ایک جز ملا تھا، لیکن ہمارے حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حسن کل دیا گیا۔ ہمارے حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں انا املح واغی یوسف اسبا، یعنی میرا حسن ملیح ہے اور میرے بھائی یوسف علیہ السلام گورے تھے۔ حضرات گرامی، بریلی کے امام کہتے ہیں یہ حسن کھاتا ہے جس کی نمک کی قسم، وہ ملیح دل آرا ہمارا نبی سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، جشن عید میلاد النبی، واہ واہ، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ حضرات گرامی، حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ہمارے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی میں معجزات و کمالات اور دیگر دلائل و نبوت کا اثر و ظہور نہ بھی ہوتا تو ہمارے حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا چہرے انور ہی دلیل نبوت کے لیے کافی تھا۔ حضرات گرامی، حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ہمیں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھا کہ چاندنی رات میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دھاری دار جوڑا جیب تن کر رکھا تھا، تو میں کبھی چاند کی طرف دیکھتا تو کبھی حضور کی طرف دیکھتا، تو میرے نزدیک حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم چاند سے بھی زیادہ حسین و جمیل تھے۔ حضرت گرامی، مشہور محدث حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ کہنا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میرے نزدیک چاند سے بھی زیادہ حسین و جمیل تھے، یہ غایت درجے عشق و محبت کی بنیاد پر فرمایا، ورنہ حق اور سچ تو یہ ہے کہ ہمارے حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء و مرسلین میں یہاں تک کہ قیامت تک آنے والی تمام مخلوقات کے نزدیک حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم چاند تو کیا ساری حسینوں سے بھی زیادہ حسین ہے۔ خود حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من رآنی فقد رأى الحق، یعنی جس نے مجھے دیکھا اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھا۔ حضرات گرامی، ہمارے حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا چہرے انور جمال الہی کا آئینہ تھا۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، وہ فرماتے ہیں کہ جب حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینہ
مدینہ منورہ تشریف لائے تو لوگ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جوک در جوک دیکھنے کے لیے آ رہے تھے، اور میں بھی گیا ہوا تھا۔ جب میری نظر حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چہرے انور پر پڑی تو میں نے جان لیا کہ ان کا چہرہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں۔ حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث شریف میں ارشاد فرماتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم احسن الناس وجہا واحسنهم خلقا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سیرت اور صورت میں تمام لوگوں سے زیادہ حسین و جمیل تھے۔ حضرات گرامی، ہمارے حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب مسرور خوش ہوتے تو آپ کا چہرے انور ایسا معلوم ہوتا کأنہ قطعۃ من القمر، گویا چہرے انور چاند کا ٹکڑا معلوم ہوتا۔ حضرات گرامی، ہمارے حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چہرے انور میں جو چمک اور جمال ہے وہ چاند کو بھی نصیب نہیں ہوئی۔ حق اور سچ تو یہ ہے کہ ہمارے حضور نبی اکرم صلی اللہ کی جو چاند کو جو کچھ اس نے جمال نصیب ہوا وہ ہمارے حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے در نور کی خیرات اور بھیک ہے۔ عاشق رسول کہتے ہیں کہ چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کوئی انصاف ہے، چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کوئی انصاف ہے، چاند میں تو داغ ہے اور حضرت کا چہرہ صاف ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ حضرت گرامی، حضرت امام بوصیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بہت بڑے بزرگ اور سچے عاشق رسول گزرے، وہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی مصطفیٰ ہے، اور آپ کا حسن و جمال حتیٰ کہ آپ کی ہر ادا بے نظیر اور بے مثال ہے۔ تبھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اپنا محبوب بنا لیا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ ذات ہوئی انتخاب، وصف ہوئے لاجواب، نام ہوا مصطفیٰ تم پہ کروڑوں۔ حضرات گرامی، ہمارے حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا تمام حسن ہمارے سامنے ظاہر نہیں ہوا۔ لم یظہر لنا تمام حسنہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یعنی حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا تمام حسن ہمارے سامنے ظاہر نہیں ہوا۔ اگر ظاہر ہو جاتا تو ہمارے آنکھوں میں دیکھنے کی تاب و قوت نہیں تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بے مثل حسن و جمال پر 70,000 غیرت کے پردے ڈال رکھا ہے تاکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دیدار ہو سکے، ورنہ کسی کی آنکھوں میں اتنی تاب و قوت نہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دیدار کر پاتی۔ استاد زمن مولانا حسن رضا بریلوی کیا خوب کہتے ہیں کہ ایک جھلک دیکھنے کی تاب نہیں عالم کو، ایک جھلک دیکھنے کی تاب نہیں عالم کو، وہ اگر چلوا کرے تو کون تماشائی ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ حضرت گرامی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے زیادہ حسین و جمیل میں نے کسی کو دیکھا ہی نہیں۔ گویا چہرے انور ایسا معلوم ہوتا کہ چہرے انور کے اندر سورج چل رہا ہے، اور ہمارے حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا بدن لاسانی اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا پسینہ مبارک اتنا خوشبودار اور بے نظیر تھا کہ دنیا کی کوئی بھی خوشبو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پسینے مبارک کی مقابلہ نہیں کر پاتی تھی۔ حضرت گرامی، حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمارے حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سراپا نور تھے اور نور کا سایہ نہیں ہوتا، اس لیے حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا سایہ نہیں تھا، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بدن پر کبھی مکھی نہیں بیٹھی، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کپڑوں میں کبھی جوئے نہیں پڑے۔ اسی لیے تو کیا خوب مرتبہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کہ جانور بھی جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے، ان کی کیا شان ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اپنے مولا کی ہے بس شان عظیم، جانور بھی کرے جن کی تعظیم، سنگ کرتے ہیں ادب سے تسلیم، پیڑ سجدے میں گرا کرتے ہیں۔ حضرات گرامی، ہمارے حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا پسینہ مبارک تمام عطر یہاں تک کہ مشک و عنبر سے بھی زیادہ خوشبودار تھا۔ حضرات گرامی، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے
ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چہرے انور سے جب پسینہ ٹپکتا تو پسینے کی قطرے پیشانی سے موتیوں کی طریقے سے ٹپکتے۔ حضرت گرامی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کبھی کبھی دوپہر کے وقت آتے اور میرے گھر میں آرام فرماتے، تو جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سو جاتے تو پسینہ نکلتا، اور جب پسینہ نکلتا تو میری والدہ اس پسینہ مبارک کی بوندوں کو ایک شیشی میں بھر لیتی۔ ایک مرتبہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایسا کرتے ہوئے دیکھ لیا تو ارشاد فرمایا، اے ام سلیم تم یہ کیا کرتی ہو؟ تو انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ آپ کا پسینہ مبارک ہے اور میں اسے شیشی میں بھر رہی ہوں، اور اس کے بعد میں اسے عطر میں ملاؤں گی اور یہ عطر سے بھی زیادہ خوشبودار ہے۔ ذات گرامی کس قدر حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا پسینہ خوشبودار اور معطر تھا۔ ذات گرامی اس طریقے سے صحابہ کرام اور صحابیات اعظام رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کتنا اچھا سلوک اور کتنا اچھا ایمان و عقیدہ رکھتے تھے۔ لیکن آئیے اب میں وہابیوں اور دیوبندیوں کا عقیدہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ ذات گرامی مومن تڑپ اٹھے گا لیکن جو منافق ہوگا اس پر ذرہ برابر بھی اثر نہیں ہوگا۔ ذات گرامی کیا کرتے ہیں اہل حدیث ملا اسماعیل دہلوی جو وہابیوں دیوبندیوں کا پیشوا ہے، وہ لکھتا ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہاں تک اس نے لکھا کہ نبی ہو یا امتی سب انسان ہیں، کیا بات، یہاں تک کہ اولیاء انبیاء پیر زادہ امام زادہ شہداء جتنے بھی ہیں سب انسان ہیں اور ان کی تعظیم انسانوں کی طرح کرنا چاہیے۔ گویا یہ ہمارے بڑے بھائی ہیں، جو بڑا ہے وہ بڑا بھائی ہے، گاؤں کا چودھری حضور کو قرار دیا ہے۔ حضرات گرامی اب آپ ملاحظہ فرمائیے اور اندازہ لگائیے کہ کس قدر یہ لوگ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بغض اور دشمنی رکھتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنی طرح بشر اپنا بڑا بھائی قرار دیتے ہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کیا ان لوگوں کے پسینے میں مسکمبر سے بھی زیادہ خوشبو ہے؟ کیا ان لوگوں کا چہرہ چاند اور سورج سے بھی زیادہ جو ہے تو روشن ہے؟ کیا ان لوگوں کے چہرے میں چاند اور سورج سے بھی زیادہ چمک ہے؟ یہ حضور کو اپنا بڑا بھائی کہتے ہیں، یہ حضور کو اپنی طرح بشر کہتے ہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ ان کا چہرہ کیا چاند اور سورج سے بھی زیادہ چمکدار ہے؟ حضرات گرامی ہمارے حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں ایسی گستاخی، حضرات گرامی ان کے پسینے میں اب آپ لوگ ہی بتائیے کیا ان کے پسینے میں ایسی خوشبو ہے؟ تو آپ کا یہی جواب ہوگا کہ ہرگز نہیں، ان کے پسینے میں خوشبو نہیں بلکہ ان کے پسینے میں جو ہے تو بدبو ہوتی ہے، اور ان کا چہرہ کس قدر منحوس ہوتا ہے جو پورے عالم میں مشہور ہے۔ حضرات گرامی لیکن حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنا بڑا بھائی قرار دیتے ہیں، کہتے ہیں حضور ہماری طرح کھاتے تھے، حضور ہماری طرح پیتے تھے۔ آئیے میں صحابہ کرام کا ایک عقیدہ بیان کرتا ہوں۔ حضرت حسان بن ثابت یہ بہت ہی مشہور شاعر ہیں، یہ حضور کے دور کے ہیں، یہ حضور پر نعت پڑھا کرتے تھے۔ یہ لکھتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، یعنی حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے زیادہ خوبصورت میں نے کسی کو دیکھا نہیں، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرح یہاں تک کہ کسی ماں نے جنا ہی نہیں، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے عیب یعنی پاک عیب سے پاک اور صاف پیدا کیا ہے۔ حضرات گرامی اور پھر آگے فرماتے ہیں کأنک خلقت کأنک قد خلقت کما تشاء، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبوب خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ویسے پیدا کیا جیسے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم چاہتے تھے۔ حضرات گرامی یہاں پر حسان بن ثابت کہتے ہیں کہ کسی ماں نے ایسا جنا ہی نہیں۔ آج کا یہ جو ہے تو وہاں بھی دیوبندی کہتے ہیں حضور ہماری طرح ہے۔ اب آپ بتائیے کہ صحابی کہہ رہا ہے کہ حضور کی طرح کوئی نہیں، لیکن وہاں بھی کہہ رہا ہے کہ حضور کے ہم حضور کی طریقے سے ہیں۔ حضرات گرامی
मुताबिक आप सहाबी की मानेंगे या वहाबी की मानेंगे, अब आप खुद ही फैसला कर लीजिए। ये लोग कहते हैं कि हुजूर हमारी तरह खाते थे, हुजूर हमारी तरह पीते थे, हुजूर के दो हाथ हैं, हमारे दो हाथ हैं, हुजूर का एक मुंह है, हमारे पास एक मुंह है, हुजूर के पास नाक है, हमारे पास नाक है, हुजूर के पास दो आँख है, हमारे पास आँख है। और बात रही खाने पीने की, तो आइए मैं आपको बताता चलता हूँ कि हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से पहले जो अंबिया दुनिया में आए हैं, उनमें से कुछ ऐसे भी हैं जिनके मोजज़ात देख करके उनके उम्मती उन्हें खुदा समझ बैठे थे। इसलिए हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने खाना इसलिए खिलाया कि हुजूर को कोई खुदा ना समझे, पानी इसलिए पिलाया कि हुजूर को कोई खुदा ना समझे, जंग में इसलिए भेजा कि हुजूर को कोई खुदा ना समझे, भूखा इसलिए रखा कि हुजूर को कोई खुदा ना समझे, नमाज इसलिए पढ़वाया, रोज़ा इसलिए रखवाया कि कोई हुजूर को खुदा ना समझे। लेकिन अब आप गौर फरमाइए कि अल्लाह तबारक व तआला ने हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को अर्श आज़म पर बुलाया, अपना दीदार कराया, इसलिए कराया कि कोई हुजूर को अपनी तरह ना समझे। बेशक